بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں برطانوی مظالم کی کہانی عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری کی زبانی۔ آج کی قسط 12ویں قسط ہے، سماعت فرمائیے گا۔ بعد گزارش آداب تسلیمات کے عرض ہے کہ تقویت الایمان کے مشہور ہونے کے وقت سے لوگوں میں بڑی نزاع ہے۔ تقویت الایمان جو مشہور ہوئی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑا برپا ہو گیا ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ وہ کتاب خلاف ہے تمام سلف صالحین اور سواد اعظم کے اور مخالف مصنف کے خاندان کے، اور اس کتاب کی روح سے ان کے استادوں سے لے کر صحابہ تک کوئی کفر و شرک سے نہیں بچتا، اور ان کے مخالف لوگ کہتے ہیں کہ وہ کتاب موافق سلف صالح اور ان کے خاندان کی ہے۔ چونکہ اس بات کو جیسا آپ جانتے ہوں گے غالب کے دوسرا نہ جانتا ہوگا، اہل البیت اور ما فی البیت، اس خیال سے چند باتیں معروض ہیں۔ امید ہے کہ جواب باسوا مرحمت ہوگا۔ یعنی یہ ایک عریضہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ میں تقویت الایمان کی وجہ سے جھگڑا فساد برپا ہوا ہے۔ پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ تقویت الایمان آپ کے خاندان کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ یعنی کہ یہ شاہ صاحب شاہ ولی اللہ کے خاندان سے سوال ہو رہا ہے کہ تقویت الایمان آپ کے خاندان کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ دوسرا سوال، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں انبیاء اولیاء کے ساتھ بے ادبی کی گئی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ واقعی ایسا ہے؟ تیسرا سوال، شرعاً اس کے مصنف کا کیا حکم ہے؟ چوتھا سوال، لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں وہابی پیدا ہوا تھا، اس نے یہ نیا مذہب بنایا تھا، علماء عرب نے اس کی تکفیر کر ڈالی تھی، کیا تقویت الایمان اس کے مطابق ہے؟ پانچواں سوال، وہ کتاب التوحید جب ہندوستان آئی، آپ کے حضرات عم بزرگوار اور حضرت والد ماجد نے اسے دیکھ کر کیا فرمایا تھا؟ چھٹا سوال، مشہور ہے کہ جب اس مذہب کی نئی شہرت ہوئی تو آپ جامع مسجد میں تشریف لے گئے اور مولوی رشید الدین خان صاحب وغیرہ تمام اہل علم آپ کے ساتھ تھے، اور مجمع خاص و عام میں مولوی اسماعیل صاحب اور مولوی عبدالحی کو ساکت اور عاجز کیا گیا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ ساتواں سوال، اس وقت آپ کے خاندان کے شاگرد اور مرید ان اسماعیل دہلوی کے طور پر تھے یا آپ کے موافق تھے؟ امید ہے کہ جواب ان سب مراتب کا صاف صاف مرحمت ہو کر سبب ہدایت ناواقفوں کا ہے۔ جواب، پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ تقویت الایمان کہ میں نے اس کا نام تفویت الایمان فا کے ساتھ رکھا ہے۔ اس کے رد میں جو رسالہ میں نے لکھا ہے اس کا نام معید الایمان رکھا ہے۔ اسماعیل کا رسالہ موافق ہمارے خاندان کے کیا تمام انبیاء رسولوں کی توحید کے خلاف ہے، کیونکہ پیغمبر سب توحید کے سکھانے کو اور اپنے راہ پر چلانے کو بھیجے گئے تھے۔ اس کے رسالے یعنی تقویت الایمان میں اس توحید کا اور پیغمبروں کی سنت کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس میں شرک اور بدعت کی افراد گن کر جن لوگوں کو سکھاتا ہے، کسی رسول اور ان کے خلیفہ نے کسی کا نام لے کر شرک یا بدعت لکھا ہو، اگر کہیں ہو تو اس کے پیراؤں سے کہو کہ ہم کو بھی دکھاؤ، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ شرک کے معنی ایسے کہتے ہیں کہ اس کی روح سے فرشتے اور رسول خدا شرک کا حکم دینے والا ٹھہرتے ہیں، اور وہ شریک کے شرک سے راضی ہو وہ مبغوض خدا ہوتا ہے۔ محبوب کو مبغوض بنانا اور کہلوانا ادب ہے یا بے ادبی؟ بدعت کے معنی وہ بنائے پھیلائے ہیں کہ اصفیاء اولیاء بدعتی ٹھہرتے ہیں، یہ ادب ہے یہ بے ادبی؟ تیسرا مطلب کا جواب یہ ہے کہ پہلے دونوں جوابوں سے دیندار اور سمجھنے والے کو ابھی کھل جائے گا جس رسالے سے اور اس کے بنانے والے سے لوگوں میں برائی اور بغار پھیلے اور خلاف سب انبیاء اولیاء کے ہو، وہ گمراہ کرنے والا ہوگا یا ہدایت کرنے والا ہوگا؟ میرے نزدیک اس کا رسالہ عمل نامہ برائی اور بغار کا ہے، اور بنانے والا یعنی مصنف فتنہ گر اور مفسد اور خادی اور مغوی ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے خاندان سے دو شخص ایسے پیدا ہوئے کہ دونوں کے امتیاز اور فرق نیتوں اور حیثیتوں اور اعتقادوں اور اقراروں کا اور نسبتوں اضافتوں کا نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی سے سب چھن گیا تھا، مانند قول مشہور کے چون فرق مراتب نہ کنی زندیقی ایسے ہی ہوں گے۔ چوتھی بات کا جواب یہ ہے کہ وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی کا رسالہ کتاب التوحید متن تھا، یہ شخص اسماعیل دہلوی اس کی شرح بنام تقویت الایمان کرنے والا ہو گیا۔ پانچویں بات کا جواب یہ ہے کہ برے عم بزرگوار یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو وہ بینائی سے معذور ہو گئے تھے، اس کتاب توحید کو سنا، یہ فرمایا کہ میں اگر بیماریوں سے معذور نہ ہوتا تو تحفہ اثنا عشریہ سا جواب اس کے رد میں بھی لکھتا۔ اس کریم کی بخشش سے اس بے اعتبار نے شرح تقویت الایمان کا رد لکھا، متن کتاب التوحید کا مقصد بھی نابود ہو گیا۔
ہمارے والد ماجد نے اس کتاب توحید کو دیکھا نہ تھا کیونکہ 1233 میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ برے حضرت شاہ عبدالعزیز کے فرمانے بڑے حضرت شاہ عبدالعزیز کے فرمانے سے کھل گیا کہ جب اس کو گمراہ جان لیا تب اس کا رد لکھنا فرمایا۔ چھٹی تحقیق کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تحقیق اور سچ ہے کہ میں نے مشہورات کی راہ سے کہا تھا کہ تم اسماعیل دہلوی نے سب سے جدا ہو کر تحقیق دین میں کی ہے وہ لکھو، کچھ ظاہر نہ کیا۔ ہماری طرف سے جو سوال ہونے تھے مباحثہ جامعہ مسجد دلی میں، اس کے جواب میں ہاں جی کر کے مسجد سے چلے گئے۔ ساتویں بات کا جواب یہ ہے کہ اس مجلس تک سب ہمارے طور پر تھے، پھر ان کا جھوٹ سن کر کچے آدمی آہستہ آہستہ پھرنے لگے اور ہمارے والد کے شاگردوں اور مریدوں میں سے بہت بچے رہے۔ شاید کوئی نادر پھرا ہو، وہابی بنا ہو، تو مجھے اس کی خبر نہیں۔ انتہا بلفظی ہی۔ سامعین، یہ حوالہ ہے فضل احمد قاضی مولانا انوار آفتاب صداقت، جلد 1 صفحہ 528 سے، جو کہ شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ کے گھر سے ہی شاہ اسماعیل دہلوی اور اس کی کتاب تقویت الایمان کے خلاف گواہیاں ثابت ہوئیں۔ اور اسے قبل ہم نے یہ بھی بات بیان کر دی تھی کہ اسماعیل دہلوی کو ان کے ہی خاندان والوں نے، یعنی کہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کے بیٹوں، پوتوں، پرپوتوں نے شاہ اسماعیل کو دن میں تارے دکھا دیے تھے اور وہ ذلیل و خوار جامع مسجد دلی میں شاہ عبدالعزیز ان کے ہاتھوں سے ذلت امیز شکست کھا کر اپنا موسیٰ لے کر چلے گئے تھے۔ سامعین، یاد رہے مولانا محمد مخصوص اللہ دہلوی علیہ رحمہ نے حقیقت کے پیش نظر فرمایا کہ میں تقویت الایمان کتاب کو تفویت الایمان ہی کہتا اور لکھتا ہوں، لیکن قاضی فضل احمد صاحب نقشبندی لدھیانی نے تاریخ وہابیہ دیوبندیہ مطبوعہ کلیمی پریس کلکتہ مرتب مولانا منشی محمد لال مدارسی رضوی سے ان کے استاد گرامی قاضی محمود منگیری نور اللہ مرقدہ کا ایک بیان، بلکہ حیرت انگیز بیان، یوں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی کے ہاتھ کے مسودے دیکھے تو تقویت الایمان کی جائے تفویت الایمان بجائے قاف کے فا لکھا ہوا تھا۔ خداوند عالم نے اس کے ہاتھ سے لکھایا تھا۔ سچ ہے یہ کتاب ایمان کو فوت کرنے والی ہے۔ یعنی کہ تقویت الایمان، یہ کس کا پیچھے ہم نے ابھی بیان کیا، کس کا ترجمہ یا تشریح ہوئی؟ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب توحید کی۔ تو یہ کتاب تفویت الایمان، ایمان کی تباہی و بربادی پر لکھی گئی۔ مولانا مخصوص اللہ کی طرح شاہ رفیع الدین محدث دہلوی علیہ رحمہ کے دوسرے بیٹے صاحبزادے، جن کا نام شاہ محمد موسیٰ دہلوی ہے، نے بھی اپنے چاچے زاد بھائی مولوی محمد اسماعیل کے رد میں پوری طرح اپنا فریضہ ادا کیا۔ جامعہ مسجد دلی کے تاریخی مباحثے میں دوران گفتگو بھی پوری طرح حصہ لیا اور اپنے اکابر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز رفیع الدین و شاہ عبدالقادر کے مسئلے کی روشنی میں مولوی عبدالحی دہلوی اور مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے معتقدات کی تردید کی، رد کیا اور انہیں اپنے بزرگوں کے مسلک سے بغاوت کرنے والا ثابت کر کے دکھا دیا۔ شاہ محمد موسیٰ نے اپنے اس عظیم کارنامے کو کتابی شکل میں حجت العمل فی ابطال الحیل کے نام سے جمع کر دیا تھا۔ پروفیسر محمد ایوب قادری نے اس کتاب کے بارے میں یوں ذرا شرماتے ہوئے مصنف تقویت الایمان کو چھپاتے ہوئے وضاحت فرمائی ہے۔ کہتے ہیں مولوی محمد موسیٰ کی تصنیف سے ایک قلمی فارسی کتاب حجت العمل فی ابطال الجہل ہماری نظر سے گزری ہے۔ یہ کتاب ہفتدہم ربیع الاول میں اتمام کو پہنچی۔ یہ کتاب 60 اوراق پر مشتمل ہے۔ کتاب کا مضمون رد وہابیت ہے۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کے شاگردوں، بدیجوں اور خوشچین علماء کرام نے مصنف تقویت الایمان کے رد میں پوری سرگرمی دکھائی۔ مولانا رشید الدین خان، مفتی صدر الدین آزردہ ہر طرح پیش رہے، جن کا کچھ ذکر ہو چکا اور باقی تصانیف کے ضمن میں کیا جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد دیوبندی کے والد ماجد کے نانا جان یعنی مولانا منور الدین دہلوی بھی شاہ عبدالعزیز کے شاگرد اور مولوی محمد اسماعیل کے ہم سبق تھے۔ انہوں نے تقویت الایمان کے رد میں ایک مبسوط کتاب لکھی تھی جس کے بارے میں جناب ابوالکلام آزاد کی تصریح ملاحظہ ہو۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں اس میں تقویت الایمان کے 30 مسئلے مابی نظام منتخب کیے ہیں، 30 مسئلوں میں جگرا ہے۔ پھر اس 30 بابوں میں ان کا رد کیا ہے۔ ایک رسالہ اس باب میں ہے کہ مولانا اسماعیل کے عقائد کا رد خود انہی کے خاندان اور اساتذہ کی کتب سے کیا جائے، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے نانا نے رد کیا ہے مولوی اسماعیل دہلوی کا۔
باوجود اس کے کہ مولوی عبدالکلام جو تھے وہ ایک دیوبندی تھے، لیکن ان کے نانا سنی ہوں گے۔ چنانچہ اس میں ہر مسئلے کے رد میں شاہ عبدالرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین کے اقوال سے اپنے نزدیک رد کیا ہے۔ کیا کسی انصاف پسند کے لیے، اچھا یہ جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے نا، اس کا بھی حوالہ سن لیں۔ یہ ابوالکلام آزاد، مولانا آزاد کی کہانی، صفحہ نمبر 50 ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ کیا کسی انصاف پسند کے لیے اس کے بعد بھی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ تقویت الایمان کی تعلیمات کے ڈنڈے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ملائے جائیں اور تقویت الایمانی درم والوں کو ولی اللہ کا مکتب فکر قرار دیا جائے؟ مولانا منور الدین دہلوی نے مصنف تقویت الایمان کو پہلے خوب سمجھایا بجایا کہ دین میں تفرقہ نہ ڈالو، فتنہ پردازی ایک ظلم عظیم ہے، اس سے بچو۔ لیکن خارجیت دل و دماغ میں کچھ اس طرح سما گئی تھی کہ ان کی باتیں ان کے دماغ میں نہیں آتی تھیں، ان کی فہمائش کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ مجبوراً مولانا منور الدین کو ان کی تردید میں، ان کے رد میں کمر بستہ کرنی پڑی، کمر ہمت باندھنی پڑی۔ مولانا منور الدین رد وہابیت میں جس طرح سرگرمی دکھائی، اس کا تذکرہ جناب ابوالکلام آزاد نے یوں کیا۔ مولانا اسماعیل شہید مولانا منور الدین کے ہمدرد تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب انہوں نے مولوی اسماعیل نے تقویت الایمان جلاء العینین لکھی، ان کے اس مسلک کا چرچا ہوا تو علماء میں ہلچل پڑ گئی۔ ان کے رد میں سب سے زیادہ سرگرمی بلکہ سربراہی مولانا منور الدین نے دکھائی، متعدد کتابیں لکھیں اور 1240 والا مشہور مباحثہ جامع مسجد میں کیا۔ تمام علماء ہند سے فتویٰ مرتب کرایا، پھر حرمین سے فتویٰ منگوایا۔ ان کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں مولانا اسماعیل اور ان کے رفیق یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب کے داماد مولانا عبدالحی کو بہت کچھ فہمائش کی اور ہر طرح سمجھایا، لیکن جب ناکامی ہوئی تو بحث و ورد میں سرگرم ہوئے اور جامع مسجد دلی کے شورا آفاق مناظرہ ترتیب ہوا، جس میں اسماعیل دہلوی اور ان کے ساتھی دوست عبدالحی مولوی صاحب کو منہ کی کھانی پڑی، جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی تھے تو دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علماء دلی سنی تھے، جنہوں نے ان دونوں مولویوں کو ناکو چنے چبائے، یعنی کہ مولوی اسماعیل دہلوی کو اور مولوی عبدالحی کو۔ یہ جو ہم نے حوالہ بھی پڑھا ہے، اس کتاب کا حوالہ سن لیں، یہ بھی ابوالکلام آزاد مولانا آزاد کی کہانی، صفحہ نمبر 56۔ یہ بیان کسی ایسے عالم کا نہیں جس کو بریلوی بتا کر اس کی بات ناقابل توجہ ٹھہرا دی جائے۔ یہ وہابیوں کے امام الہند کا بیان ہے۔ کیا اس سے صاف اور صریح طور پر واضح نہیں ہو رہا ہے کہ مصنف تقویت الایمان نے اپنے آبائی مسلک سے، مذہب اہل سنت و جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، سرزمین پاک و ہند میں فرقہ بازی کا سنگ بنیاد رکھا اور یہاں محمد عربی کے دین کی جگہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے خارجی مذہب کو رائج کرنے کی سرتور کوشش کی تھی۔ پس پشت کوئی ایسی طاقت کام کر رہی تھی جو کسی کی فہمائش کا کوئی اثر نہیں ہونے دیتی تھی۔ گربار خلاف، سارا خاندان خلاف، متحدہ ہندوستان کے تمام علماء کرام مخالفت پر کمر بستہ، لیکن کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ خاندان کو خاطر میں لائے، نہ اپنے بزرگوں کا کوئی پاس لحاظ کیا، نہ علماء کرام کے محاسبے اور ان سے بار بار اٹھائی جانے والی آواز یا ان کے کسی مناظرے کا جواب دیا ہو۔ بس تفریق بین المسلمین کی دھن تھی کہ پوری تندوہی سے اس میں لگے رہے، کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لائے۔ آخر کیوں؟ کیا یہ حقانیت پر تھے اور پاک و ہند کے سارے علماء کرام سب مشرک اور کافر تھے؟ کیا ولی اللہ کے خاندان کے اکابر شرک و کفر کی تعلیم دیتے رہے اور یہ ان کی اصلاح کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے تھے؟ آخر یہ اصلاح ہو رہی تھی یا تخریب؟ مسلمانوں کو ملایا جا رہا تھا یا توڑا جا رہا تھا؟ منتشر کرنے کی صحیح تھی یا لوگوں کو متفق کرنے کی؟ اگر جوڑنے کا پروگرام تھا تو یہ بات ناقابل یقین ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان ٹوٹے ہوئے اور فرقوں میں بٹے ہوئے کب تھے کہ انہیں جو اکٹھا کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ اسماعیل دہلوی سے پہلے سارے کے سارے ہندوستان میں بریلوی مسلک کے لوگ تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بعض سماجی خرابیاں ان کے مذہب معمولات میں داخل ہو چکی تھی تو ان کی اصلاح مد نظر تھی۔ اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ کاش موصوف کے ارادے یہی کچھ ہوتے تو یہ تحریک قابل احترام اور لائق ستائش قرار پاتی، لیکن افسوس کچھ ایسا ہی الٹ کیا گیا، مگر ساتھ ہی اسلامی عقائد و نظریات پر عمل جراحی کی طرح اس پر مشق
کر کے سچ کو جھوٹ ثابت کیا گیا۔ سچے اور پکے مسلمانوں کو بھی خوارج کی طرح بیک جنبش قلم مشرک کافر ٹھہرا دیا گیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کے عقائد غیر اسلامی ہیں اور یہ اسلام سے ہٹ چکے ہیں۔ آخر سماجی خرابیاں دور کرنے کا ہی ارادہ تھا تو مسلمانوں کو خارجی بنانے کی مہم چلانے کی کیا ضرورت تھی، یا انہیں مشرک یا کافر کیوں کہنا ضروری تھا؟ مولوی ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین جلندری اپنے نانا مولوی منور الدین دہلوی اور مفتی صدر الدین آزردہ کے نامور شاگرد تھے۔ رد وہابیت میں آپ نے بھی انتہائی سرگرمی کی، کمر کسی اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کی پوری کوشش کی، اور موصوف کے ایسے کارناموں کو ان کے فرزند مولوی ابوالکلام نے بادل ناخواستہ بیان کیا ہے۔ مولوی ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، اسی زمانے میں علماء مکہ نے والد مرحوم سے کہا کہ وہابی عقائد کی کتابیں اردو میں ہیں جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتے، نیز نجدی عقائد کا بھی رد کافی طور پر نہیں ہوا ہے۔ شیخ احمد دہلان نے اس بارے میں خاص طور پر زور دیا اور اس طرح والد مرحوم نے ایک کتاب نہایت شرح و بسط کے ساتھ لکھی جو ان کی تصانیف میں سب سے بڑی ہے۔ یہ بات کر رہا ہے مولانا ابوالکلام آزاد اپنے نانے کے بارے میں کہ میرے نانے نے وہابیوں کا کس طرح رد کیا تھا۔ اس کتاب کا نام نجم الرجم شیطان رکھا۔ یہ 10 جلدوں میں ختم ہوئی اور ہر جلد بہت موٹی تازی ضخیم ہے۔ اس کی ترتیب اس طور پر ہوئی کہ 114 مسئلے مابی نزاع منتخب کیے گئے، جھگڑے والے 114 مسئلے منتخب کیے گئے۔ اسی تعداد جزئی اختلافات کے استقصاء کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ ہر مسئلے کے لیے ایک باب قائم کیا، اس میں پہلے قرآن سے، پھر احادیث سے، پھر اقوال علماء سے رد کا التزام کیا۔ اس طرح 114 ابواب پر مشتمل ہے۔ ایک جلد صرف مقدمہ ہے، اور چونکہ وہ ان مسائل کے متعلق نہیں اس لیے معلومات کے اعتبار سے بیکار آمد ہے۔ اس میں اصولی طور پر عقائد اہل سنت پر بحث کی ہے اور ہر طرح کے اختلافات کو ختم کر کے اپنے مسئلہ کو بہت شرح بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ اب ہم ذیل میں چند ان علماء کرام کا ذکر کریں گے جنہوں نے تقویت الایمان کے فتنے کو دفع کرنے کی غرض سے اس کے کلی یا جزئی رد لکھے، اگرچہ ایسی تصانیف کا شمار حد و حساب سے باہر ہے، لیکن ہم 13ویں صدی میں لکھی جانے والی بعض ان تصانیف کے نام پیش کرتے ہیں جو گریبہ کشتن روز اول کے بطور لکھی گئی تھیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، ایک ان کی تصنیف جو اسماعیل دہلوی کے خلاف ہے۔ شاہ مخصوص اللہ دہلوی کی، شاہ محمد موسیٰ دہلوی، مولانا منور الدین دہلوی 4، مولانا خیر الدین جلندری 5 کا ذکر پیچھے کر چکے ہیں۔ اب بفضل تعالیٰ بعض دیگر علماء اہل سنت اور ان کی کاوشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے باللہ توفیق۔ نمبر 6، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کے نامور شاگرد مولانا رشید الدین خان صاحب، انہوں نے مصنف تقویت الایمان کو خوب فہمائش کی، مباحثہ جامع مسجد دلی میں علماء دلی کی سربراہی کی اور مولوی عبدالحیب سے سوالات کرتے رہے۔ آپ نے شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین سے بھی تحصیل علم کی۔ مفتی صدر الدین آزردہ کے رشتہ دار تھے، تعلیم و تعلم میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور اسی وجہ سے شاہ عبدالعزیز کے منظور نظر تھے، روافظ کا رد کرتے رہے، آخر میں رد وہابیت میں سرگرمی دکھاتے رہے۔ نمبر 7، مفتی صدر الدین آزردہ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اور مولانا فضل امام خیر آبادی وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا، فتویٰ جہاد کی تصدیق کی، جس کی وجہ سے منصب صدر الصدوری سے معزول جدا ہوئے اور جائیداد منقولہ غیر منقولہ ان کی انگریزوں نے چھین لی۔ وہابیہ کے رد میں منتہی المقال فی شرح حدیث لا تشدد الرجال رحال کتاب لکھی۔ آپ کا کتب خانہ جو 1857 میں حکومت نے ضبط کیا تقریباً 3 لاکھ کی مالیت کا تھا۔ مولانا فضل رسول بدایونی نے تحصیل علم بحر العلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی کے شاگرد رشید مولانا نور الحق فرنگی محلی سے کیا۔ یہ
علامہ صاحب ہیں، عالم ہیں، مفتی صاحب، شیخ الحدیث ہیں، جنہوں نے اسماعیل دہلوی کا رد کیا۔ یہ 8 علماء چوٹی کے ہو گئے۔ مولانا فیض احمد بدایونی، مولانا سخاوت علی جون پوری، مفتی اسد اللہ الہ آبادی، مولانا شاہ احمد سعید رامپوری، مولانا عنایت رسول چڑیا کوٹی جیسے مشاہیر علماء کو آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے وہابیہ کے رد میں مثالی کارنامہ انجام دیا۔ بوراق محمدیہ ان کے رد میں شرح و بسط کے ساتھ لکھی، جس کا ترجمہ مولانا غلام قادر بہروی نے اردو میں شوارق و سمدیہ کے نام سے کیا ہے۔ یہ کتاب 1265 میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ احقاق حق اور تصحیح المسائل کے ذریعے ان کے باطل مذہب کا رد کیا۔ نمبر 4، سیف الجبار بھی 1265 کی تصنیف ہے۔ اس میں نجدی اور ہندی وہابیوں کے مقاعد مظالم، ان کی تاریخ، کتاب التوحید و تقویت الایمان کے مضامین میں باہم مطابقت دکھا کر مضبوط دلائل سے ان کی جھوٹی باتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں مذاہب ثابت کیا گیا ہے کہ ایک ہیں۔ مولانا نے عقائد اہل سنت و جماعت کو ایک عربی تصنیف المنتقد میں منضبط فرمایا، اور اس کتاب کے ذریعے بھی ضمنی طور پر وہابی عقائد و نظریات کی تردید ہوتی ہے۔ یہ تصنیف لطیف علامہ فضل حق خیرآبادی کی مصدقہ ہے۔ یہ وہی مبارک تصنیف ہے جس پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے المعتمد المستند کے نام سے حاشیہ لکھا، اور اس میں گمراہ گروہ کے 5 سرگنوں کی تکفیر کا شرعی فریضہ ادا کیا تھا۔ مولانا نامی عالم دین جنہوں نے اسماعیل دہلوی کا رد کیا، وہ کون ہے؟ مولانا کرامت علی جھمپوری۔ یہ سید احمد بریلوی کے مرید اور خلیفہ تھے، لیکن مقاعد یعنی کہ سید احمد بریلوی اور اسماعیل دہلوی کے مقاعد مکر و فریب ظاہر ہونے پر دوبارہ زمرہ اہل سنت میں واپس آ گئے۔ وہابیہ کی تقویت الایمان کے رد میں قوت الایمان لکھی۔ اس کے علاوہ ان مبتدعین کی تردید میں اور متعدد رسائل لکھے۔ نمبر 10، مولانا سید جلال الدین برہان پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 10ویں عالم دین ہیں۔ فاضل بریلوی سے پہلے یہ 10ویں عالم دین ہیں جنہوں نے اسماعیل دہلوی کا رد کیا۔ مولانا سید جلال الدین برہان پوری علیہ رحمہ عرف اللہ والے صاحب، یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ تقویٰ طہارت علوم حدیثیہ میں درجہ کمال پر فائز تھے۔ انہوں نے تقویت الایمانی عقائد و نظریات کے رد میں رسالہ صاعقہ وہابیہ در رد عقائد وہابیہ لکھا۔ نمبر 11ویں عالم مولانا تراب علی لکھنوی، انہوں نے سبیل النحاء الی تحصیل الفلاح کے نام سے تقویت الایمان کا رد لکھا۔ 12ویں عالم مولانا برہان الدین رحمہ اللہ ساکن دیوا، مشہور فقیہ محدث ہو گزرے ہیں۔ 29 ربیع الثانی کو جامع مسجد دلی میں جو حنفی وہابی اختلاف پر سب سے پہلا اور تاریخی مناظرہ ہوا تھا، موصوف نے محاکمہ کے نام سے اس مباحثے کی مکمل روایات درج کر کے وہابیہ کے دلائل کا رد کیا۔ 13ویں عالم دین جنہوں نے دیوبندی اور وہابیوں کا رد کیا، مولانا محمد سعید اسلمی مدارسی نے تقویت الایمان کے رد میں سفینۃ النجات نامی کتاب لکھی، اور تحفہ اثنا عشریہ مصنفہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کا اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ 14ویں عالم دین جنہوں نے وہابی دیوبندیوں کا رد کیا، مولانا خلیل الرحمن مصطفیٰ آبادی علیہ رحمہ نے تقویت الایمان کے رد میں کتاب رسم الخیرات لکھی، جو بمبئی سے شائع ہوئی۔ 15ویں عالم دین مولانا عبداللہ خراسانی بالغرامی علیہ رحمہ ہیں، جنہوں نے مصنف تقویت الایمان کا السیوف البارقہ علی رؤوس الفاسقہ کتاب لکھ کر رد کیا۔ یہ کتاب مطبع قیصریہ سے 1885 میں شائع ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ کے سرتاج العلماء مفتی شافیہ سید احمد دہلان مکی علیہ رحمہ سے موصوف نے تفسیر حدیث فقہ کی سندیں حاصل کی تھی۔ مذکورہ کتاب السیوف البارقہ بھی حضرت مفتی شافیہ کی مصدقہ ہے۔ مصنف تقویت الایمان کے بارے میں موصوف یوں اس میں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں:
اگر کوئی یہ کہے کہ ملحد ہندی اسماعیل دہلوی جبکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے تو وہ اپنے دین اسلام سے کس طرح پھر سکتے تھے، تو میں کہتا ہوں کہ سابقہ مرتدوں کی طرح باطنی خباثت ہوس ریاست کے باعث ایسا ہوا، حالانکہ وہ لوگ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج، جہاد، روزہ اور نماز میں شرکت کیا کرتے تھے۔ نمبر 16ویں عالم دین جنہوں نے اسماعیل دہلوی کا کانٹا کھینچنے کی کوشش کی اور جو اس نے فتنہ بویا اس کو اکھیرنے کی کوشش فرمائی، مولانا کریم اللہ دہلوی علیہ رحمہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ اور مولانا رشید الدین خان صاحب علیہ رحمہ وغیرہ سے تحصیل علوم کی۔ سید آل احمد عرف اچھے میاں مار ہروی شریف سے شرف ارادت اور اجازت خلافت حاصل کی تھی۔ وہابیہ کے رد میں آپ نے ہادی المضلین کتاب لکھی۔ 17ویں عالم دین جنہوں نے وہابیہ دیوبندیہ کا رد کیا، مولانا سید عبد الفتاح المعروف بہ مفتی اشرف علی گلشن آبادی علیہ رحمہ نے تحصیل علوم فضل رسول بدایونی اور کئی دیگر علماء کرام سے کیا۔ مصنف تقویت الایمان کے رد میں ان کے مکر و فریب کا رد کرتے ہوئے، مقاصد کا رد کرتے ہوئے کتاب تحفہ محمدیہ فی رد وہابیہ شرح بسط سے لکھی۔ دوسری تائید الحق کتاب لکھی جو کہ بمبئی سے 1848 میں شائع ہوئی۔ 18ویں مفتی شیخ الحدیث جنہوں نے وہابی اور دیوبندی کا فاضل بریلوی سے پہلے رد کیا، مولانا محمد احسن وائز پشاوری المعروف بھی حافظ دراز رحمہ اللہ کہ ایک مشہور بزرگ اور متبحر عالم ہو گزرے ہیں، ساری عمر درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزاری۔ بخاری شریف کی منہج الباری کے نام سے فارسی میں شرح لکھی اور شرح قاضی مبارک پر فاضلانہ حواشی لکھے۔ انہوں نے مصنف تقویت الایمان کو بارہا فہمائش کی اور علمی گفتگو کے ذریعے انہیں تقلید اور رفع یدین وغیرہ مسائل میں لاجواب کرتے رہے۔ جب ان کے فاضلانہ محققانہ دلائل کے سامنے موصوف کی کسی طرح پیش نہ گئی تو موصوف نے خارجیت کا پرنالہ وہیں رکھا لیکن رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ اسماعیل دہلوی نے رفع یدین اس وقت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان وہابیان ہند سے پنجتار میں جو علماء اہل سنت نے شہرہ آفاق مناظرہ کیا تھا اس میں آپ بھی موجود تھے۔ مولوی محمد اسماعیل دہلوی اس مناظرے میں ہر موضوع پر لاجواب ہو گئے تھے، ساکت و صامت ہوئے، اور خارجیت اور نجدیت سے تائب ہونے کا بھی مولوی اسماعیل دہلوی نے اعلان کر دیا تھا، لیکن فوراً ہی بعض وہابی علماء نے کہنا شروع کر دیا کہ مصنف تقویت الایمان نے وہابیت و خارجیت سے توبہ کرنے کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا، یہ ان پر بہتان ہے۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے محتاط قلم پر کہ آپ نے اسی شہرت توبہ کی بنا پر مولوی محمد اسماعیل دہلوی کی تکفیر سے اجتناب کیا، حالانکہ ان کی تصانیف میں کتنی ہی عبارتیں صریح کفریہ ہیں جن کی آج تک کوئی اسلامی تعویل نہیں کی جا سکی۔ حالانکہ اس واقعہ سے 6 سال پہلے علامہ فضل خیر آبادی نے تحقیق الفتویٰ کے اندر مصنف تقویت الایمان کی جامع مسجد دلی میں تکفیر کی اور ولی اللہ خاندان کے علماء شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے علمی فرزندوں، دیگر علماء دلی اور علماء شاہ جہاں پور نے اس فتوے کی تصدیق و تائید مہری دستخطی فرمائی تھی۔ مولانا محمد احسن پشاوری نے دیکھا کہ یہ لوگ بعینی خوارج کی طرح توحید اور شرک کو آپس میں گوڈمیڈ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی تردید میں انہوں نے کتاب تحقیق توحید و شرک تصنیف فرمائی۔ مولانا محمد صبغت اللہ مدارسی نے تقویت الایمان کے رد میں گلزار مدینہ نامی کتاب لکھی جو کہ مطبع کشن راج مدارس سے شائع ہوئی۔ 20ویں عالم دین مولانا محمد خلیل الرحمن مصطفیٰ آبادی ہیں، انہوں نے تقویت الایمان کے رد میں رسم الخیرات کتاب لکھی اور اسے 1842 میں بمبئی سے شائع کروایا۔ 21ویں عالم دین مولانا محمد حیدر علی لکھنوی ثم حیدرآبادی ہیں، انہوں نے تحصیل علم شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین مولانا رشید الدین خان صاحب سے کیا۔ فن مناظرہ علم کلام میں درجہ کمال رکھتے تھے، روافض سے مناظرہ کرنے میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، حیدرآباد دکن میں قاضی القضاء رہے۔ رد تقویت الایمان کتاب بری کاوش و جستجو سے لکھی۔
جس کے آخر میں صراط المستقیم کتاب کے بارے میں علماء دلی لکھنؤ کے فتوے بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب 1833 میں لکھی گئی۔ 22ویں عالم دین مولانا سید معین الدین علیہ رحمہ سجادہ نشین احمد آباد نارا نے وہابیہ کے رد میں ہدایت المؤمنین الی سلسلۃ الصالحین کے نام سے کتاب لکھی اور اسے مطبع نول کشور لکھنؤ سے 1899 میں شائع کروایا۔ 23ویں عالم دین مولانا محی الدین بدایونی علیہ رحمہ ہے، جنہوں نے وہابیہ دیوبندیہ کا رد کیا۔ انہوں نے علوم عقلیہ نقلیہ کی تحصیل اپنے والد ماجد مولانا شاہ فضل رسول بدایونی سے کی اور اپنے جد امجد مولانا عبدالمجید بدایونی سے شرف ارادت حاصل کیا۔ مولانا فضل رسول بدایونی کی کتاب احقاق حق کا کسی وہابی نے سراج الایمان کے نام سے جواب لکھا تھا۔ آپ نے اس سراج الایمان نامی کتاب کا قلم طور جواب شمس الایمان کے نام سے لکھا اور 1849 میں اردو اخبار پریس دہلی سے شائع کروایا۔ 24ویں عالم دین جنہوں نے وہابیہ دیوبندیہ کا رد کیا مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ ہیں، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے والد ماجد ہیں۔ آپ نے تقویت الایمان کے رد میں تزکیۃ الایقان فی رد تقویت الایمان کتاب لکھی۔ آپ کے زمانے میں حنفیت کا دعویٰ کرنے والے وہابیوں کا ظہور ہو چکا تھا۔ ان کے رد میں یعنی کہ دیوبندیوں کا ظہور ہو چکا تھا۔ ان کے رد میں متعدد کتابیں لکھ کر مذہب اہل سنت کا دفاع کیا۔ 3 چیزیں آپ کی تصانیف میں بہت نمایاں ہیں: درس عشق رسول، مذہب اہل سنت و جماعت کا دفاع، بد مذہبوں کا رد، خصوصاً دیوبندیوں نیچریوں کی تخریب کاری کا سد باب۔ 25ویں عالم دین مولانا قاضی ارتضیٰ علی خان گومپوری ہیں اور بقول بعض نے جو مدارس کے قاضی القضاة تھے اور صدر بھی اور ملا جلال وغیرہ کے حواشی و شروع لکھ چکے تھے، انہوں نے خطبۃ الحاکیہ کے نام سے وہابیہ کے رد میں کتاب لکھی۔ 26ویں عالم دین مولانا سید بدر الدین حیدرآبادی نے وہابیہ کے رد میں رسالہ احقاق الحق تصنیف کیا۔ 27ویں عالم دین مولانا محمد عمر رامپوری علیہ رحمہ نے وہابی علی محمد رحیم بخش پنجابی کا رد کیا تھا۔ موصوف تقویت الایمان کے حامی تھے اور آپ نے ان کے جملہ مزعومہ دلائل کے تار پور کھول کر رکھ دیے۔ اس کے علاوہ مولوی محمد حسین بٹالوی وکیل غیر مقلدان کے 12 سوالات کا مسقط جواب دیتے ہوئے ایک رسالہ مرتب کیا جن کا نام اشرا مبشرہ ہے۔ یہ کتاب ان کے تبحر علمی کی دلیل اور نہایت بلند پایا ہے۔ 1880 میں ریاض ہند پریس امرتسر میں طبع ہوئی۔ یہ کتاب ان کی جو ہے ریاض ہند پریس امرتسر میں طبع ہوئی۔ اول ذکر کتاب کا نام فتح الاسلام فی رد اضغاث الاحلام اور 1885 میں نامی جو اس کو شائع کروایا گیا لکھنؤ سے۔ 28ویں عالم دین جنہوں نے وہابیہ دیوبندیہ کا رد کیا مولانا فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ ہیں۔ انہوں نے مصنف تقویت الایمان کے رد میں ایک پرلطف کتاب فیوض ارواح القدس کے نام سے بھی لکھی تھی اور اس میں یہ التزام کیا تھا کہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے عقائد و نظریات کو ان کے خاندان بزرگوں یعنی شاہ عبد الرحیم دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے عقائد و نظریات کے خلاف ثابت کر کے دکھایا ہے۔ مولانا ہدایت اللہ یہ 29ویں عالم دین مولانا ہدایت اللہ لکھنوی علیہ رحمہ نے وہابیہ کے رد میں سبیل النحاء فی تحصیل الفلاح کتاب لکھی۔ 30ویں عالم دین جنہوں نے وہابی دیوبندیوں کا رد کیا مولانا قاضی محمد حسین کوفی نے وہابیہ کے رد میں ہدایت المسلمین الی طریق الحق والیقین کے نام سے کتاب لکھی جو کہ 1849 میں بمبئی سے طبع ہوئی۔ 31ویں عالم دین مولانا شاہ عبدالمجید بدایونی علیہ رحمہ جن کو شرف ارادت شاہ علیہ احمد مارہروی سے حاصل تھا آپ کی بعد کے واقعہ کو مولانا رحمان علی مرحوم نے تذکرہ علماء ہند میں یوں بیان کیا: علم سے فراغ حاصل کرنے کے بعد مرشد کامل کا خیال پیدا ہوا، ہر طرف شیخ کامل کی تلاش شروع کی۔ چونکہ بہت سے مشائخ وقت کامل طور سے شریعت کا اتباع نہیں کرتے تھے، اس لیے اس گروہ سے نفرت شروع ہو گئی۔ قسمت یاور تھی جب خواہ میں دیکھا کہ حضرت ہادی المدلین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جناب محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی مخدوم الانام کا کان نمک گنج شکر شیخ فرید الدین نیز دوسرے اولیاء رحمہ اللہ موجود ہیں۔ حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے جناب غوث الاعظم نے صاحب ترجمہ مولوی عبدالمجید بدایونی کا ہاتھ شاہ علیہ احمد مارہروی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو مارے ہرا کا راستہ لیا اور اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ زہد و تقوی اتباع شریعت کامل طور سے پایا، ان کے مرید ہوئے، خلافت سے سرفراز ہوئے، اپنے مرشد سے عین الحق کا لقب پایا۔
آپ مولانا شاہ فضل رسول بدایونی جیسے نابغہ عصر کے والد ماجد اور حضرت آل رسول مارہروی جیسے گوہر یکتا کے استاد تھے۔ آپ نے متدعین زمانے کے رد میں رسالہ رد وہابیہ تصنیف فرمایا۔ 32ویں عالم دین مولانا فخر الدین احمد الہ آبادی علیہ رحمہ ہیں، انہوں نے مولوی محمد اسماعیل کے بانی وہابیت کے رد میں رسالہ ازالۃ الشکوک والاوہام بجواب تقویۃ الایمان لکھا تھا۔ 33ویں عالم دین مولانا سید حیدر شاہ حنفی علیہ رحمہ متوطن کش بوجھ المعروف پیر، آگے مٹ چکا ہے لفظ، مبتدئین جدید کے رد میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ذوالفقار الحیدریہ علی اعناق الوہابیہ، کتاب لکھی۔ 34ویں عالم دین علماء دہلی و علماء حرمین کے فتاویٰ کا مجموعہ بنام تنبیہ الضالین و ہدایت الصالحین، جس میں مولوی محمد اسماعیل اور مولوی محمد اسحاق دہلوی کے نجدی عقائد خلاف اہل سنت مسائل کی تردید ہے۔ 35ویں عالم دین مولانا سید جلال الدین برہان پوری علیہ رحمہ ہیں، جو کہ شاہ عبدالعزیز محدث علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے وہابیہ نے ہند کے عقائد کی تردید میں رسالہ سائقہ رابیہ در رد عقائد وہابیہ لکھا، جو قلمی صورت میں موجود ہے۔ 36ویں عالم دین جنہوں نے وہابیہ دیوبندیوں کا رد کیا مولانا حافظ محمد عبداللہ بالغرامی علیہ رحمہ ہیں۔ آپ حضرت فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ اور مولوی محمد اسحاق دہلوی کے شاگرد تھے۔ مفتی شافیہ مدرس مدرسہ بیت الحرام سید احمد دہلان سے تفسیر حدیث اور کی سند حاصل کی۔ وہابیہ کے رد میں رسائل رد وہابیہ کتاب لکھی۔ 37ویں عالم دین علماء بریلی نے تقویۃ الایمان کے رد میں صحیح الایمان اور در رد تقویۃ الایمان کے نام سے ایک متفقہ کتاب شائع کروائی علماء بریلی نے۔ یہ کتنے ہوں گے اللہ بہتر جانتا، بہرحال علماء بریلی نے یہ باقاعدہ اتفاق سے کتاب شائع فرمائی۔ 38ویں عالم دین مدارس کے 35 علماء اہل سنت نے، یہ مدارس کے کل 35 علماء اہل سنت تقویۃ الایمان کے عقائد و نظریات غیر اسلامی اور کفریہ بتایا، اور 1835 میں وہ مجموعہ شائع ہوا۔ علماء کرام نے اپنے فتووں میں ادلہ ثلاثہ سے ثابت کیا کہ تقویۃ الایمان عقائد و نظریات اسلامی عقائد کے خلاف اشاعت کفر و خارجیت میں لاجواب کتاب ہے۔ جو اس کتاب کو اسلامی سمجھیں اور اس کے پیش کردہ عقائد کو درست جانیں وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، انحراف کریں گے۔ 39ویں کتاب مولانا معین الحق رحمہ اللہ کی ہے۔ پہلے وہابیوں کے فریب میں وہ بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ مطلع ہونے پر تقویۃ الایمان و تفسیرات المستوین کے رد میں رسالہ جواہر منظومہ لکھا، جو کہ مطبع جعفریہ سے 1849 میں نکلا مطبع ہوا۔ 40ویں عالم دین علماء حیدرآباد دکن نے تقویۃ الایمان کے غیر اسلامی نظریات کا رد کرتے ہوئے اپنے فتووں کا ایک مجموعہ رد تقویۃ الایمان کے نام سے شائع کروایا۔ 41ویں عالم دین مولانا سید ابو سعید مفتی مدینہ منورہ علیہ رحمہ کی مہری دستخطی تصدیق کے ساتھ وہابیہ نے ہند کے رد میں اور ان کے متعلق شرعی حکم بیان کرتے ہوئے علماء حرمین شریفین کے فتاویٰ کا مجموعہ فتویٰ حرمین شریفین کے نام سے 1854 میں بمبئی سے شائع ہوا۔ اس میں تقویۃ الایمان اور اس کے مصنف کا بھرپور رد ہے۔ آگے 42ویں عالم دین مولانا فیض اللہ رحمہ اللہ پنجابی نے 1854 میں تقویۃ الایمان کے رد میں طریقۃ المسلمین مذہب سنیہ رد وہابیہ بمبئی سے کتاب لکھ کر شائع کروائی۔ 43ویں عالم دین مولانا جمال الدین فرنگی محلی ثم مدارسی نے جدید فرقہ وہابی اور ان کے تقویۃ الایمانی نظریات کے رد میں ایک کتاب جمال الملہ والدین کے نام سے 1854 میں بمبئی سے شائع کروائی۔ آپ نے مختلف درسی کتب پر حواشی بھی لکھے ہیں، اور نواب غلام غوث خان رئیس کرناٹک کے آپ استاد بھی تھے، تبحر علمی و ثقافت میں مشہور تھے۔ 44ویں عالم دین جنہوں نے وہابیہ دیوبندیہ کا رد کیا مولانا احمد علی خلیفہ شیخ عبدالغفور عرف حضرت آخوند رحمہ اللہ نے وہابیوں کے رد میں ایک عربی کتاب 1875 میں مطبع حیدری بمبئی سے بنام برہان المؤمنین علی عقائد المضلین شائع کروائی۔ آگے 45ویں عالم دین مولانا عبدالسبحان پشاوری مدارسی نے تقویۃ الایمان کے رد میں علماء حرمین شریفین سے فتویٰ حاصل کیے۔ آپ نے ان کا مجموعہ ما اردو ترجمہ مطبع ہاشمی مدارسی سے 1871 میں شائع کروایا۔ آگے 49ویں عالم دین مولانا محمد عبدالسبحان احمد آبادی علیہ رحمہ ہیں۔ انہوں نے وہابیت کے رد میں دلائل قاطعہ در تحقیق فرقہ ناجیہ، خیر المقالہ فی ازالۃ المجالہ اور تحدید فی وجوب تقلید وغیرہ کتب رسائل لکھے۔ 47ویں علماء قاہرہ مصر نے ہندوستانی زندیقیوں کے بارے میں حکم شرع بیان کرتے ہوئے فتوے جاری کیے کہ انہوں نے علماء قاہرہ و مصر نے ان کا مجموعہ بنام رسالہ زندیقیہ بمبئی سے شائع ہوا۔
48ویں عالم دین مولانا محمد عمر رامپوری علیہ رحمہ نے 1878 میں وہابیہ کے رد میں رجوم للشیاطین و دافع وساوس الخناس لکھا، جو 1883 میں لکھنؤ سے شائع ہوا۔ 49ویں عالم دین مولانا عبد الرحمن سلہٹی علیہ رحمہ نے وہابیوں کے رد میں سیف الابرار لکھی، جو کہ انہوں نے 1882 میں مطبع نظامی کانپور سے اس کو شائع کروایا۔ 50ویں عالم دین مولانا جلال الدین دہلوی علیہ رحمہ نے مبتدئین ہند کے رد میں شواہد الحق کتاب لکھی اور 1884 میں اسے چھاپا۔ 51 عالم دین، یہ آگے بھی علماء کی فہرست جاری ہے سامعین، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، کافی لمبی آگے فہرست ہے بھائی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم یہاں پر آگے 50 سے آگے بیان کریں گے ان علماء کا ذکر کہ وہ جنہوں نے اسماعیل دہلوی وہابیہ دیوبندیہ کا بھرپور رد کیا تھا۔